ایک ساعت، ایک سیکنڈ میں 100 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی۔ تو اب بظاہر تو یہ ممکن سی بات نہیں لگتی، لیکن یہ ریفرنس اس لیے دیا جاتا ہے کہ جس فکری خودی کی اور جس پیور ٹائم کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے وہ یہی سٹیج ہے کہ جب باہر کی دنیا کا ٹائم شاید وہ 6 مہینوں کے برابر ہو جب 100 دفعہ قرآن مجید پڑھا ہو، لیکن اس وقت جو اندر کا ٹائم ہے وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو ایک حقائق ہے، بلکہ فیکٹ ہے کہ صحابہ کرام کے تھرو جو واقعہ آیا کہ جب وہ واپس آئے تو ان کا جو بستر تھا وہ گرم تھا۔ یعنی جس طرح کوئی شخص تھوڑی دیر اٹھ کے جاتا ہے اور اگلے ہی سیکنڈ میں پھر واپس آتا ہے تو بستر گرم رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ اتنا ہی لمحہ تھا۔ جب کہ وہ معراج شریف پہ گئے، براق پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات ہوئی اور تمام نبی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ان کی وہاں پہ جا کے امامت کی اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ واپس آئے تو اس چیز کو تو اچھا خاصا ٹائم لگا ہوگا۔ جب کہ زمین پہ آئے تو اس وقت ان کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہاں گئے ہوئے تھے وہاں اگر انہیں آنے جانے میں 12 گھنٹے لگے تو ادھر کا جو ٹائم تھا وہ زمین کے 1 سیکنڈ کے برابر تھا۔ جی، تو ہمارا موضوع زمان و مکان تھا، تو درمیان میں گفتگو کرتے ہوئے کافی اور فلاسفرز کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو اب میں حضرت علامہ اقبال کا جو اپنا ذاتی زمان و مکان کے بارے میں تصور تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ اس تصور کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک مزید 2 لوگوں کا تصور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت علامہ اقبال نے پہلے ان کو کسی حد تک ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ جب آگے چلے ہیں تو انہوں نے نگیٹ کیا ہے علامہ اقبال نے۔ تو پہلا جو آئنسٹائن کا فزکس کے تھرو ٹائم کے بارے میں تصور تھا، بلکہ ہے وہ میتھمیٹیکلی وہ پرووڈ ہو چکا ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایبسولوٹ ٹائم نہیں ہے، قطعی ٹائم، مطلق ٹائم کوئی بھی نہیں ہے، جتنا بھی ٹائم ہے یہ ریلیٹیو ہے۔ ویسے یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں بس شارٹ سی بات کروں گا کہ اگر ایک ٹرین میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ چل رہی ہے، جتنی بھی اس کی سپیڈ ہے، تو جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے حساب سے ساکن ہوں گے، اسٹیشنری ہوں گے، لیکن جو شخص باہر کھڑا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ ٹرین جو ہے وہ موو ہو رہی ہے، حرکت میں ہے، تو دونوں کا ٹائم علیحدہ ہو جائے گا، ٹھیک جی، چونکہ آبزرور مختلف ہیں، ایک کے لیے وہ سانکن ہے، ویلاسٹی 0 ہے، اور باہر والے کے لیے ویلاسٹی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس ٹرین کے پاس سے کسی سڑک سے کوئی چلتی ہوئی کار ہے تو وہ اس کی اپنی ایک سپیڈ ہے، تو جب وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیکھے گی تو اس کا اپنا ایک ٹائم ہوگا۔ تو اس طرح اس نے میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے ٹائم کو ڈیفائن کیا کہ یہ کوئی قطعی نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے، کوئی ایونٹس جو ہیں وہ ایبسولوٹ نہیں ہیں، اور ہم ٹائم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ بس یہی رہیے گا، میں دوبارہ ادھر آتا ہوں۔ اس کے بعد برگسا نے جو کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ٹائم کے 2 حصے ہیں، ایک خارجی یعنی یہ آؤٹ سائڈ والا بیرونی، اور ایک باطنی یعنی ہمارے اندر کا ٹائم۔ لیکن جو باطنی ٹائم ہے وہ کانشیس کا ٹائم ہے، جسے کہا گیا ہے کہ شعوری ٹائم۔ اس کے بارے میں برگسا نے کہا کہ یہ جو باطنی ٹائم ہے یہ ایک غیر تسلسل، یہ لفظ میں 3 دفعہ بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، غیر تسلسل تخیل کا تغیرات ہے، ٹھیک جی، جو انٹرنل ٹائم ہے یہ غیر تسلسل تخیلات کا تغیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اندر تخلیقی
سوچیں ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ غیر تسلسل، یہ نہیں کہ آج ایک ہوئی تو کل پرسوں ہوگی یا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہیں ہمارے شعور کے اندر، ان کا آپس میں پچھلے سے اگلی کا، اگلی کی تیسری کا کوئی اسی طرح تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تخیلات جو ہیں، یہ تخیل کا، سوچ کا، فکر کا، کریٹیوٹی کا ہمارے سب کانشیس میں، ہمارے شعور میں یہ جاری رہتا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ اصل میں یہ پیور ٹائم ہے۔ میٹا فزکس بھی یہی کہتی ہے، وہ پھر کبھی بات کریں گے۔ جو باہر کا ٹائم ہے یہ خارجی ٹائم ہے، اور جو اندر کا یہ پیور ٹائم ہے، اسے ڈیوریشنل ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ غیر تسلسل تخیلات کا تغیر، کہ جو کنزیکٹیونیس ہے ہمارے تخیلات کی، وہ پچھلے سے لنک نہیں ہوتے، یہ ہمیں ایک دم بھی آ سکتے ہیں اور سڈنلی آ سکتے ہیں۔ اور برگسا نے ساتھ یہ کہا تھا کہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے، یعنی ہمارے پیور ٹائم کا، جو میں نے ابھی کہا، غیر تسلسل تخیل کا تغیر یا تغیرات، اس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ماضی سے اور ہمارے حال کے ساتھ۔ اس کو میں فردر کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں، میں اور آپ سارے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم زیادہ جو پریزنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ماضی ہی ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ سے جو بھی بات چیت کر رہا ہوں تو ماضی میں یہ میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا، سمجھا ہوا ہے، تو میں اسے نہیں نکل سکتا۔ تو میرا جو اس وقت حال ہے یہ ماضی ہی ہے۔ اگر میں نے یہاں سے اٹھ کے گھر جانا ہے تو مجھے میری ماضی کی یادداشت میں گھر کا راستہ ہے، تو اسی لیے میں پہنچ سکوں گا۔ اسی طرح آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پوری زندگی سوائے اپنے ماضی کے واقعات بیان کر کے اپنا حال بھی خراب کر لیتے ہیں، اور فیوچر کا کبھی ان کے ذہن میں کچھ تصور بھی نہیں آتا کہ اس کی میں نے کیا پلاننگ کرنی ہے۔ تو برگسا نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارا پیور ٹائم یا ڈیوریشنل ٹائم ہے سب کانشیس کا، یعنی ہمارا باطنی جو ٹائم ہے، اس کا جو غیر تسلسل تخیل ہے، اس کا جو تغیر ہے، یہ ماضی اور حال کے اوپر رہتا ہے ہمیشہ۔ یعنی اگر آج مجھے کوئی تخیل یا تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی کریٹیوٹی آ رہی ہے، تو اس کا میرے ماضی سے تعلق ہوگا۔ مستقبل میں تو وہ کریٹ ہو کے باہر آئے گی، لیکن مستقبل سے کوئی مجھے اسے ہیلپ نہیں ملے گی۔ وہ میرے ماضی کا جو ایکسپیرینس ہوگا یا ایجوکیشن ہوگی، وہیں سے وہ آئے گا۔ تو یہ کہا تھا برگسا نے۔ ٹھیک جی، اب یہ میں نے آئنسٹائن کا بھی بتا دیا اور برگسان کا بھی بتا دیا ٹائم کا تصور۔ اس کے بعد میں آتا ہوں حضرت علامہ اقبال پہ۔ انہوں نے کہا کہ زمان و مکان کا آپس میں تعلق اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے دماغ کا، ہمارے ذہن کا، ہمارے جسم سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ذہن ہے اسے میں زمان قرار دیتا ہوں، یعنی ٹائم اور وقت، اور جو مکان ہے اسے میں اپنا جسم قرار دے دیتا ہوں۔ تو ان دونوں کے درمیان جس طرح کا تعلق ہے وہی زمان و مکان کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو ہماری ساری کائنات ہے یہ متحرک ہے، یہ رکی نہیں ہوئی، یہ حرکت میں ہے۔ تو اسی لیے اس ساری حرکت کو ہمارا جو ذہن ہے، اس کے اندر جو سوچیں پنپتی ہیں، وہ اس تمام حرکت کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور اس کے مطابق چلتی ہیں۔ یہاں آ کے علامہ اقبال نے آئنسٹائن کی تھیوری کو ایکسیپٹ تو کیا کہ ایبسولیوٹ ٹائم کوئی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک جگہ پہ آ کے آئنسٹائن سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایبسولیوٹ ٹائم کوئی نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہے۔ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہم جو آگے کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹائم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، ہماری جو زندگیاں ہیں جو چل رہی ہیں، فورتھ ڈائمنشن ٹائم کی فکس ہے، اور ہم ایک ایونٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے،
ایونٹس پہلے سے طے شدہ ہیں، جو واقعات ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہیں، اور ہم ان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اس ٹائم کو چینج نہیں کر سکتے، اس ٹائم کے ساتھ جو واقعات ایونٹس ہونے ہیں ہم اس میں اندر داخل ہوتے ہیں، واقعات پہلے سے طے شدہ ہیں۔ تو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس چیز پہ اعتراض کیا، باقی انہیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں تھا، کہ مستقبل کو آئنسٹائن نے جو طے شدہ کہا ہے کہ چیزیں پہلے سے تیار ہیں اور ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ ایک بات دوسری انہوں نے برگساں کے بارے میں کہی کہ جو برگساں نے پیور ٹائم کی بات کی ہے کہ یہ غیر تسلسل تخیلات اور تغیرات جو ہے سب کانشیس والا اندر کا دماغ والا ٹائم، اس میں سے جو بھی ہماری تخیلات باہر نکلتے ہیں وہ ہمارے ماضی اور حال کی بنیاد پہ باہر آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اس میں برگساں نے مستقبل کو شامل نہیں کیا، لیکن مستقبل کے امکانات تو ہوتے ہیں نا، یعنی جب ہم حال میں ہیں اور ماضی سے کوئی چیز پک کر کے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کوئی تخیل آ رہا ہے ہمیں، تو اس تخیل کا ایک دھندلا سا اشارہ تو ملتا ہے نا کہ ہمارا فیوچر اس طرح کا ہوگا، جو میں چیز کروں گا وہ اس طرح کی ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ برگساں نے جو تخیلاتی تصور سب کانشیسنس کا، شعور کا، پیور ٹائم کا دیا ہے، جو غیر تسلسل ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں فیوچر کا ذکر نہیں کیا، جبکہ فیوچر کا ذکر اس میں ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد جب علامہ اقبال نے اس پیور ٹائم کو جو برگساں کا تھا اس کو فردر ڈیفائن کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری جو شعوری سطح ہے، جو یہ غیر تسلسل تخیل کی تغیرات ہے دماغ کے اندر، اس کے آگے دو پہلو ہیں۔ انہوں نے جب خودی کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک عملی خودی، پلیز اب یہ جو ٹاپک ہے نا وائنڈ اپ ہونے والا ہے، اب اس کے نتائج سامنے آئیں گے، کہ ایک عملی خودی اور ایک فکری خودی۔ اس کی میں ڈیفینیشن مشکل ہو جائے گی، میں ڈائریکٹ اس کی مثال دیتا ہوں۔ عملی خودی یہ کہ ہم جو روزانہ زندگی کے کام کرتے ہیں، کسی جگہ پہ ہمیں اپنی ایگو کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ یہ ہوتا ہے، ہم کسی بحث میں الجھ پڑتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، تو وہ ہماری عملی خودی ہے جو ایگو ہوتی ہے۔ اس کا تو سارا دن استعمال ہوتا رہتا ہے، ہم کافی چیزیں اس میں لوز ہی کرتے ہیں، گین نہیں کرتے اپنی عزت یا جو کسی کی خاطر۔ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ عملی خودی میں اور دنیا کے اس کام کاج میں، کاروبار میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری فکری خودی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو پیور ٹائم ہے، ڈیوریشنل ٹائم، جو غیر تسلسل تخیلات کا تغیر ہے، وہ بیسیکلی فکری خودی ہے جو ہم نے کہیں دبا دی ہوئی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو زمان الہی ہے وہ بیسیکلی یہی فکری خودی ہے۔ ٹھیک جی، اب چیزیں اپنی فائنل جگہ پہ آ گئی ہیں کہ جو زمان الہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے بٹھانا ہے، وہ ہمارے شعور کے اندر جو غیر تسلسل تخیلات ہیں، تخیلات اور ان کا جو تغیرات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماضی اور حال ہے، جس طرح برگساں نے کہا، علامہ اقبال نے کہا اس کو فیوچر میں بھی ساتھ جمع کرو، اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی زمان الہی ہے، اور الہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہاں بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ ہے جسے انہوں نے فکری خودی کہا، تو پھر یہ والی پیور ٹائم ہے اور خالص ٹائم ہے، اور اس کو انہوں نے زمان کا حصہ قرار دیا ہے، یعنی ذہن کا۔ تو اس طرح علامہ اقبال نے جو اپنا زمان و مکان کا جو کنسیپٹ ہے، مکان باڈی ہے، زمان دماغ ہے، ذہن ہے، اس کی آگے انہوں نے دو برانچیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو
فکری خودی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیور ٹائم، غیر تسلسل تخیل والا جو پیور ٹائم ہے، یہ ہمیں بظاہر ایسا ایک پرسکون سا لگتا ہے۔ اگر اس کے تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں تو پیور ٹائم کی اصل جگہ وہ ہے جہاں سے سارے خیالات آتے ہیں، سارے تصورات آتے ہیں، اور پوری جو ہماری شخصیت ہے اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے۔ تو انہوں نے وہ جو زمان الہی والا پیور ٹائم والا، یہ جو ابھی میں نے لمحے کہے آپ کے دماغ کے اندر موجود ہیں، جو فکری خودی ہے، اس کے انہوں نے صوفیہ کرام کے ریفرنس بھی دیے۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ صوفیہ کرام نے یہ کہا کہ ایک ساعت ایک سیکنڈ میں 100 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی۔ تو اب بظاہر تو یہ ممکن سی بات نہیں لگتی، لیکن یہ ریفرنس اس لیے دیا جاتا ہے کہ جس فکری خودی کی اور جس پیور ٹائم کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے، وہ یہی سٹیج ہے کہ جب باہر کی دنیا کا ٹائم شاید وہ 6 مہینوں کے برابر ہو جب 100 دفعہ قرآن مجید پڑھا ہو، لیکن اس وقت جو اندر کا ٹائم ہے وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے، جس میں صوفیہ کرام نے کہا کہ ہم نے 100 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ بلکہ کچھ اور ریفرنس بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم نے ایک پل میں وہ والے کام کیے جو ہزاروں سالوں سے نہیں ہوئے، یہ بھی صوفیہ کرام کا کہنا ہے۔ تو یہ جو اندر کا پیور ٹائم ہے جو ہر شخص کا مختلف ہے، آئنسٹائن نے بھی کہا کہ یہ مختلف ٹائم ہے، اور اس کے بعد برگسا نے بھی کہا کہ یہ تخیلاتی جو تغیر ہے یہ وہ والا ٹائم ہے۔ جس کے بعد علامہ اقبال نے بھی آگے اس کی 2 برانچیں کر دیں، ایک عملی خودی اور ایک فکری خودی۔ فکری خودی میں جو پیور ٹائم کے نیچے والا حصہ ہے وہ ہے یہ والا صوفیہ کرام والا، جس میں ان کے جو چند سیکنڈ ہے وہ باہر کی دنیا کے کئی 100 سال یا کئی مہینے وہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس پہ کچھ سائنسی بات ہو جائے، کیونکہ یہ ایک تصوراتی سی اور خیالی سی بات لگتی ہے، لیکن ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں کچھ ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ ہاؤ اٹس پاسیبل۔ چلیں آپ کو میں یہ بھی اسی سیشن میں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنی انٹلیکچولیزم کو ذرا حاضر کر لیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اندر کا 1 سیکنڈ باہر کے 6 مہینے یا چند مہینوں کے برابر کیسے ہو جاتا ہے، اور کس طرح صوفیہ کرام نے 200 قرآن مجید کی تلاوت 1 سیکنڈ میں کی۔ یہ ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ ہماری یہ جو زمین پہ آؤٹر ٹائم چل رہا ہے یہ ہے 24 گھنٹے کا ایک دن، ٹھیک ہے، اس میں 12 گھنٹے رات کر لیں، 12 گھنٹے دن کر لیں، تو جب ایک دن گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک دن ہو گیا۔ اب اس میں جب 30 دن ہو گئے تو مہینہ ہو گیا، تو 12 مہینے ہو گئے تو سال ہو گیا، اسی کے مطابق سارا انسانوں کا ذہن چل رہا ہے۔ اس میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو دن ہے اس میں 12 گھنٹے روشنی ہوتی ہے اور 12 گھنٹے اس میں اندھیرا ہوتا ہے، تو جب روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہی ہوگا، ٹھیک جی۔ تو وہ جو روشنی کا ڈیوریشن ہے اور اندھیرے کا وہ ملا کے ہم نے 24 گھنٹے کہہ دیا۔ اگر میں کہہ دوں کہ تو اس کے مطابق عمر اور ایج جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا جو ایک دن ہے یہ 12 گھنٹے کی بجائے اب 6 گھنٹے کا ہو جائے، ٹھیک جی، تو کیا ہوگا کہ جو کسی کی عمر 10 سال ہوگی وہ عمر ہو چکی ہوگی 20 سال، چونکہ اب جو ایک دن ہے 2 دن کے برابر ہے تو ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین کے باہر جو دوسرے پلینٹ ہے جس میں مارس بھی آ جاتا ہے یا کچھ اور، ان کا ذکر بعد میں کریں گے، وہاں کا جو ٹائم ہے وہ ہماری زمین کے آدھا ہو، اور ایک شخص اگر وہاں بیٹھا ہو اور میں دوسرا شخص یہاں بیٹھا ہو زمین پہ، اور دونوں ایک ہی وقت میں ایونٹس میں پیدا ہوئے ہوں، تو جو وہاں کا شخص ہوگا اس کی ایج 10 سال بعد، ہماری زمین کے 10 سال کے بعد 20 سال ہوئی ہوگی، اور جو ہمارا ادھر زمین ہے یہاں پہ 10 سال ہی ہوں گے۔ اسی طرح کوئی اور پلینٹ جس کا
ڈیوریشن روشنی کا اور زمین کا یا رات کا اس طرح کا ہے کہ یہاں کا 1 سیکنڈ اور وہاں کے 6 مہینے. ٹھیک جی، یعنی جو ہمارا یہاں پہ 1 سیکنڈ چل رہا ہے، وہاں پہ جو دن رات کا سسٹم ہے وہ 6 مہینے کے برابر. تو اٹس مین کہ یہاں اگر وہاں بیٹھ کے کوئی 6 مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرے تو وہ زمینی جو ٹائم ہوگا وہ 1 سیکنڈ ہوگا. ٹھیک جی. اب اس کی آگے مثال لیجیے گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو ایک حقائق ہے، بلکہ فیکٹ ہے کہ صحابہ کرام کے تھرو جو واقعہ آیا کہ جب وہ واپس آئے تو ان کا جو بستر تھا وہ گرم تھا. یعنی جس طرح کوئی شخص تھوڑی دیر اٹھ کے جاتا ہے اور اگلے ہی سیکنڈ میں پھر واپس آتا ہے تو بستر گرم رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. وہ اتنا ہی لمحہ تھا. جب کہ وہ معراج شریف پہ گئے، براق پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات ہوئی اور تمام نبی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ان کی وہاں پہ جا کے امامت کی اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. اس کے بعد وہ واپس آئے تو اس چیز کو تو اچھا خاصا ٹائم لگا ہوگا. جب کہ زمین پہ آئے تو اس وقت ان کا بستر ابھی تک گرم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہاں گئے ہوئے تھے وہاں اگر انہیں آنے جانے میں 12 گھنٹے لگے تو ادھر کا جو ٹائم تھا وہ زمین کے 1 سیکنڈ کے برابر تھا. ٹھیک جی. تو یہ جو ٹائم کا ڈفرنس ہے اس کی ہمیں اپنے اسلامی رنگ میں اس کی واحد یہ مثال ملتی ہے. دوسری ایک مثال یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی ان کی چونکہ ان کا جو مالک تھا وہ بڑا ظالم تھا تو انہیں مارتا پیٹتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے. تو ان کی جو زبان پہ زخم تھا، بلکہ کہتے ہیں کٹی ہوئی تھی، تو وہ جب اذان دیتے تھے حضرت بلال حبشی، انہیں بڑا عشق تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی سے، تو وہ تھتھلاتے تھے بات چیت کرتے ہوئے. تو جب وہ اذان دیتے تھے تو اس میں جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا تو ان سے وہ صحیح طریقے پروناؤنس نہیں تھا ہوتا. تو صحابہ نے کہا کہ یہ گستاخی تو نہیں کہہ سکتے، بے ادبی میں آ جاتا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہیں کہ آپ یہ اذان نہ دیا کریں. تو آپ نے اسے کہا بلال تم نے کل اذان نہیں دینی. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دی. تو اگلے دن کسی اور نے اذان دی. اس کے بعد سارے فجر کی نماز کے لیے آئے تو سورج ہی نہیں نکل رہا، ٹائم ہی آگے نہیں چل رہا. اب چونکہ اندر ذہن کا ٹائم تو صحابہ کا سب لوگوں کا چل رہا تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا کہ یہ تو ظہر کا وقت ہونے کو آ گیا ہے. فجر سے لے کے اتنی دیر میں ظہر ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک سورج نہیں نکل رہا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح دن نہیں چڑھ رہا. تو آپ نے کہا کہ بلال سے کہو کہ وہ اذان دے. تو حضرت بلال حبشی آئے، انہوں نے اذان دی تو پھر پو پھٹنا شروع ہوئی اور سورج نکلنا شروع ہوا. سبحان اللہ. تو اس سچویشن میں وہ جو ٹائم تھا وہ رک گیا، ٹائم کو روک دیا گیا تھا. تو جتنی آج کی گفتگو ٹائم کے بارے میں ہو رہی ہے اس میں اس کا میں نے آپ کو روزمرہ کی زندگی کا بتایا. مختلف جو فلاسفرز پیچھے گزرے ہیں انہوں نے ٹائم کے بارے میں کیا کہا، وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، جیسے بھی تھے. آئنسٹائن کی جو لیٹسٹ تھیوری ہے وہ ٹائم کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور کیا آئنسٹائن نے یہ بھی کہا تھا کہ حق جو ویلاسٹی آف لائٹ ہے یہ ایبسولیوٹ ہے، اس سے بڑھ کے کسی اور چیز کی سپیڈ نہیں ہے. تو اگر ہماری سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے پے ہو جائے کسی بھی آبجیکٹ کی تو ٹائم رک جائے گا. اگر آپ ویلاسٹی آف سپیڈ سے ہم ایکسیڈ کر جائیں تو پھر جو ماضی میں گزرے ہوئے واقعات ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. پھر میں نے برگساں پہ بات کی کہ اس نے جو انسانی ذہن کا انٹرنل ٹائم ہے اس میں جو تخیلاتی تغیرات ہیں کریٹیو قسم کے،
برین کے اس حصوں کے اس میں انہوں نے ماضی اور حال کو شامل کر کے کہا کہ یہ ہے پیور ٹائم۔ حضرت علامہ اقبال نے کچھ جگہوں پہ ایگری کیا لیکن فیوچر کو ساتھ ملانے پہ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو مثال دی کہ جب یہ حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو دن ہی نہیں چڑھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو پھر وہ ٹائم روک دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آج کا جو موضوع تھا یہ بیسیکلی تو زمان و مکان سے تھا علامہ اقبال کے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل چیزیں ان کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کی۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں جو میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کس جگہ پہ ہے، کیا وہ کوئی ٹائم لیس جگہ ہے یا وہاں پہ ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ جہاں ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے وہاں کسی چیز کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے اور اینڈ بھی ہوتا ہے، اور درمیان والے حصے کو ہم ڈیوریشن کہتے ہیں اور ایج کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ازل سے تھی، ابد تک رہے گی، تو وہ پھر کس ٹائم میں ہے وہ میرا انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ تو اگر آپ کے کوئی سوالات اس طرح کے ہوں تو ضرور بتائیے گا۔ شارٹ سی بات یہ کہ پیچھے فلاسفرز کی طرف سے جو زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم کا تصور آ رہا تھا، علامہ اقبال نے اس میں سائیکولوجیکل چیزیں بھی ایڈ کیں اور اسے جو ہمارا اسلامی تصور ہے اس کو اس کے اندر داخل کر کے زمان و مکان کا بیان کیا۔ فکری جو خودی ہے اس میں انہوں نے مقام جو الہی ہے، زمان الہی ہے، اس کو شامل کر کے مسلمانوں کو ایک صحیح فاؤنڈیشن بتائی کہ زمان و مکان کی اصل حیثیت یہ ہے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔